عورت کے پردے صرف کپڑے کے نہیں ہوتے، اس کے پردے دل میں دفنائے زخم اور امیدوں کے ہوتے ہیں۔ اپنی گونگی، بہری، جامد چپ سے عورت بڑی سے بڑی دلیل کو بے وقت کر دیتی ہے۔ کاش عورت اپنی اہمیت کو سمجھ لے اور کاش مرد اس کی چپ کو سننے کے قابل ہو جائے۔ یہ منفی نہیں، محض عورت کی قربانی کا بیان ہے۔ عورت اپنی خدمت سے گھر بناتی ہے اور اپنی چپ سے بساتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کو بیان کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو آپ اپنے آپ سے جوڑیں گے، جس کو آپ اپنے آپ سے کنیکٹ کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ ارے یہ تو میری کہانی ہے، ارے یہ تو میرے گھر کی کہانی ہے، ارے ایسے تو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے، ارے ایسے تو میری کزن کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسے تو ہر عورت کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو خود اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، جو کہ شاید آپ کو خود معلوم نہیں ہوتی۔ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کہانی تو آپ کے اپنے گھر کی کہانی ہے، یہ کہانی کسی اور کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کے اپنے گھر کی کہانی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی، اس لیے اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ میں جب بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اس کو اس نیت سے زیادہ شیئر کیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی اور کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اس طرح سے بھی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو چلیں ہمارا جو آج کا واقعہ ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے، ماں نے آدھی روٹی دے کر پورا پراٹھا بھائی کو دے دیا۔ بہن کے احتجاج پر جواب میں جھڑکی کے ساتھ سننے کو ملا کہ تو پرایا دھن ہے، میرے بیٹوں نے تو جوان ہو کر میرا سہارا بننا ہے، تجھے اتنی ہی روٹی کافی ہے، اپنے گھر جا کر اپنی مرضی سے کھانا پینا، اور خبردار جو منہ سے کچھ بولا تو۔ بہن کے معصوم دل میں اپنے گھر میں پیٹ بھر کر روٹی کھانے کی خواہش نے جگہ بنا لی، اور ماں کی بے انصافی پر پردہ ڈلا رہا۔ عیدی ملی تو بھیا سے آدھی، عید کے کپڑے اگر بنے تو سستے بنے، یا پھر گول کر دیے گئے کہ اگلی عید پہ بنوانا، کیونکہ تو پرایا دھن ہے۔ باپ نے شفقت سے جہیز دیا تو بھائی نے چپکے سے کان میں پھونک دیا کہ بس یہی تیرا حصہ ہے جائیداد میں، اب تو فارغ ہے، اب مزید کی امید نہ رکھنا۔ بہن کی خاموش آنسوؤں نے بھائی کی محبت کا پردہ رکھ لیا۔ رخصتی سے پہلے ماں کی ہلکی سرگوشی میں کہی بات بھی اس بیٹی نے 7 پردوں میں چھپائے رکھی۔ بڑا بھائی کماتا ہے، تم بہنیں اپنے گھر کی ہو رہی ہو، اپنے حصے سے چھوٹے بھائی کے نام پر دستبردار ہو جاؤ، پردہ رکھو، خاموش رہو۔ سسرال میں آئی تو دیور کو جہیز میں سے ریڈیو پسند آ گیا۔ ساس نے کہا کہ لے جا اپنے کمرے میں، بھابھی نے کون سا تجھے منع کرنا ہے۔ صبر کے گھونٹ اور پردے والی مسکراہٹ نے بھابھی کی عزت کو ریڈیو کی قربانی سے مشروط کر دیا۔ میاں کے ساتھ رومانٹک گیت سننے کے خواب دھرے رہ گئے۔ نند کو بھابھی کے سوٹ اچھے لگے تو پہننے کے لیے لے گئی اور اسے واپس کرنا بھول گئی۔ کس سے کہنا ہے بھابھی نے، کس کی الماری میں اپنا لباس تلاش کرنا ہے، بیٹے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ساس سسر کی خدمت، بہن بھائی سے پیار کرنے کو اپنی محبت پانے کا ذریعہ بتانے والا مرد، اپنے طے کردہ اصول پر چلنے والی عورت کو کچھ ہی عرصے بعد خادمہ تو سمجھتا ہے، محبوب بیوی نہیں۔ سو بے اعتنائی کا شکار عورت خاموشی سے اپنی خدمت میں اضافہ کرتی رہتی ہے کہ شاید کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے شوہر اب مجھے نہیں دیکھتا۔ اپنے شوہر کی شکایت کس سے کرے؟ سو اسے بھی آنسوؤں اور سسکیوں اور خدمتوں کے پردے اڑھا دیتی ہے۔ عورت پھر دل میں حساب جوڑتی رہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب چند سال کی تو بات ہے، میرے بیٹے جوان ہو جائیں گے، کچھ سال صبر کر لوں تو پھر میری حکومت ہی ہوئی نا، بس چپ کر کے یہ سال گزار لوں۔ اتنے میں اوپر تلے والدین رخصت ہو گئے، اداس اور تنہائی کا نیا دور شروع ہوا۔ لیکن زیادہ دیر سوگ نہیں منا پائی، کیونکہ سسرال میں دھیمے جائیداد، وراثت اور حصے کے الفاظ کان میں پڑنے لگے۔ دکھ سے لبریز غم کو ٹوکا، حوصلہ کر کے بھائیوں سے پوچھا۔ سسرال میں اور شوہر کی طرف سے پہلے ڈھکے چھپے اور پھر واشگاف الفاظ میں جائیداد کے حصے کا مطالبہ آنے لگتا ہے۔ اب صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ خوف و ڈر بھی زبان پر چپ کے تالے ڈال دیتا ہے۔ چپ کا پردہ پھر رکھ لیا جاتا ہے، جیسے اگر پہلے گونگی بن کر چپ تھی تو اب بہری بن کر چپ ہے۔
شوہر سے بھائیوں کا اور بھائیوں سے شوہر کا بھرم بچاتے عورت ہلکان ہو جاتی ہے۔ حصہ لے تو بھائی چھوٹتے ہیں، نہ لے تو میاں چھوڑ دیتا ہے۔ پردہ رکھو، بس پردہ رکھو۔ بھائی حصہ دیں گے تو گھر بناؤں گی، اپنے گھر کی خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ بھائیوں سے ہمت کر کے بات کرتی ہے تو بھائی اپنے نئے گھر کے پورچ میں کھڑے کھڑے اپنی نئی کار کی چابی ہلاتے کاروبار میں نقصان کی خبر سنا دیتا ہے۔ بہن مان لیتی ہے، نہ مانے گی تو اور کیا کرے گی، بول کر تو میکا نہیں گنوانا نا۔ شوہر کو بھی جھوٹی سچی بتاتی رہے گی تاکہ گرہستی بچتی رہے۔ بھائیوں سے بھی تعلقات درست رکھے گی تاکہ میکا سلامت رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ اور ایک نئے واقعے کے ساتھ اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔